اللہ جس کو اپنی پناہ سے باہر کر دے، اللہ جس کو اپنی عوام سے باہر کر دے، اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کو تو چوہے بھی کچل ڈالیں گے، اس کو تو مچھر بھی کاٹ ڈالیں گے، اس کو تو اللہ اکبر جانور اور پرندے اور چرندے بھی ختم کر دیں گے، کیونکہ اللہ جس سے پناہ ہٹا لے، یاد رکھنا اللہ کی پناہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر اللہ پناہ دینے پر آئے، توجہ، اگر اللہ پناہ دے، اگر اللہ پناہ دے، تو اللہ کی پناہ کی شان یہ ہے کہ وہ مکڑی کے جالے سے بھی بڑے سے بڑے طاقتور کی حفاظت کر لیتا ہے۔ دنیا میں اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ سب سے بڑا طاقتور دنیا میں کون ہے، دنیا میں سب سے بڑا طاقت، آنکھ بند کر کے کہنا محمد رسول اللہ، آنکھ بند کر کے کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اشارے سے چاند ٹکڑے کر دے، اس سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے خدا کی مخلوق میں؟ اشارے سے تو میرے بھائی کاغذ بھی نہیں پھٹتا، شہر کے تمہارے جھارکھنڈ کے بڑے سے بڑے پہلوان کو لے آؤ اور بولے اشارے سے کاغذ پھاڑ کے بتا دے، اشارے سے تو اشارہ ہے، ایک انگلی سے تو کاغذ بھی نہیں پھٹتا، کاغذ پھاڑنے کے لیے کم سے کم 2 انگلیاں چاہیے۔ لیکن اللہ اکبر، یہ کیا طاقت ہے کہ جبل ابو قبیس میں کھڑے ہو کے صرف اشارہ کرتے ہیں اور چاند ٹکڑے کر دیتے ہیں، اشارہ کر کے سورج کو پلٹا دیتے ہیں، اشارہ کر کے درختوں کو اپنے پاس بلا دیتے ہیں۔ ایسی طاقتور ہستی جب غار میں ہوتی ہے تو خدا اس طاقتور ہستی کو کس سے بچاتا ہے؟ مکڑی کے جالے سے۔ اور دنیا میں مکڑی کے جالے سے کمزور کوئی چیز نہیں۔ دیکھو حضور سے طاقتور کوئی مخلوق نہیں اور مکڑی کے جالے سے کمزور کوئی چیز نہیں۔ علماء کہتے ہیں تار عنکبوت اتنا، بلکہ قرآن میں کتنا کمزور ہے، سورہ عنکبوت کے اندر سب سے کمزور ہے تار عنکبوت، مکڑی کا جالا۔ ایک دن کا دودھ پیتا بچہ بھی اگر انگلی ایسے کر دے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جائے، اتنے کمزور ہے۔ لیکن میرے اللہ کی شان، اتنی طاقتور ہستی کو اتنے کمزور مکڑی کے جالے سے بچا کر بتاتا ہے۔ ہم بچانا چاہتے تو اس شان سے بچائیں۔ واہ واہ، دیکھو، اور 500 سال تک حکومت کرنے والے کو ایک مچھر سے، اتنے کمزور مچھر سے ناک میں گھسا کے ہلاک کر دیتا ہے۔ تو کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، تمہاری نہیں، اس کا پلان سب سے بڑا ہے، تمہارا نہیں، اس کا منصوبہ سب سے بڑا ہے، تمہارا نہیں۔ اگر بچنا ہے مصیبتوں سے، اللہ کی پناہ میں، وہ بچانا چاہے گا تو مکڑی کے جالے سے بھی بچائے گا، اور اگر ہلاک کرنا چاہے گا تو پھر کسی ترم خان کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہلاکو چنگیز خان کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ خدا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب وہ تمہیں زدت سے مارنا چاہے تو صرف وہ مچھر سے بھی تمہیں مار ڈالے، مچھر سے بھی تمہیں، تو اس کی پناہ کی طرف آؤ، اور اس کی پناہ کب ملے گی؟ کچھ بھی کر لو، نعرے لگا لو، بڑی بڑی باتیں کر لو، کانفرنس کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اسکولیں بنا لو، مدرسے بنا لو، کالجز بنا لو، یہ کر لو، ایسا کر لو، سب کچھ کر لو، جب تک اس کی بارگاہ میں جھکو گے نہیں، سجدہ کرو گے نہیں، نماز پڑھو گے نہیں، اس وقت تک کہ اللہ کی پناہ ملنے والی نہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول سے فرما دیا گیا، جو نماز چھوڑ دے وہ اللہ کی پناہ سے باہر ہو جاتا ہے، پھر زندگی اس کا مقدر، رسوائی اس کا مقدر، ذلیل ہونا اس کا مقدر، مفلس ہونا اس کا مقدر، ستایا جانا اس کا مقدر، پریشان ہونا اس کا مقدر۔ دنیا نے وہ دن بھی دیکھا جب مسلمانوں کو اللہ نے دولت دی، حکومت دی، تخت دیا، تاج دیا، مسلمان نماز چھوڑ کر باغی ہو گئے، نماز چھوڑ کر باغی ہو گئے، بغاوت کی طرف گئے، تو اللہ نے ہلاکو چنگیز خان کا بڑا لشکر مسلط کیا۔ تو کچھ ولی لوگ بیچ میں آ گئے، اللہ کے ولی لوگ کہ ہم مقابلہ کریں گے کس سے؟ ہلاکو چنگیز خان سے۔ جیسے مقابلے میں وہ ولی ہٹ گئے، نہیں کیا مقابلہ۔ لوگوں نے پوچھا اللہ والو روحانیت کیا ہوگی، کیوں مقابلہ نہیں کرتے؟ کہا رجال الغیب کی روحیں تو ان کے سر پر ہے، اور وہ روحیں کہہ رہی جس کو ہم سنتے ہوئے سن رہے ہیں، وہ روحیں کہتے ہیں ان کافروں سے، اے کافروں ان فاسقوں کو ختم کر دو، اے کافروں ہلاکو چنگیز خان کی فوج کے سر پہ کس کی روحیں ہیں؟ ولیوں کی روحیں، اور کیا کہہ رہی ہے؟ اے کافروں ان فاسقوں کو، بدکاروں کو ختم کر دو۔ مسلمان ظالم کو
گانے سننے والا ہوا، شرابی ہوا، مسجدوں کو ویران کرنے والا ہوا، علماء کا گستاخ ہوا، اللہ کے دین کا باغی ہوا، اللہ نے اتنا بڑا لشکر بھیجا. اس لشکر نے کیا کیا پتہ ہے؟ مسلمانوں کی سر کی کھوپڑیوں پر مینار تعمیر کی. یعنی جب اللہ سے بغاوت کرو گے تو اللہ کے فیصلے کیا ہوں گے یہ وہی جانتا ہے. جب خدا کے ساتھ سرکشی کرو گے پھر اس کے فیصلے کیا ہوگا؟ وہ بے نیاز ہے. کوئی مر رہا ہے، کوئی کٹ رہا ہے، کوئی تباہ ہو رہا ہے، اس کی ربوبیت کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ غیور ہے، غیور. اس کے اپنے فیصلے، وہ اپنے محبوبوں کو یتیم کر دیتا ہے. اس کی شان غیرت ہے، اس کی شان غیرت ہے. شجر ممنوعہ کو ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے تو معصوم کے کپڑے واپس لے لیے جاتے ہیں، جنت سے باہر کر دیا جاتا ہے. اس کی شان غیرت تو دیکھیں. یہاں تو بہت آنکھ بند کر کے سوچنے ہیں مولانا کچھ بھی کریں گے، اللہ تو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم جنت میں جائیں گے. کیوں؟ جسے خلیفہ بنایا تھا اس سے پیار نہیں تھا، فرشتوں کا مسجود بنایا تھا اس سے پیار نہیں تھا، جس کو دست قدرت سے پیدا کیا تھا اس سے پیار نہیں تھا. فرشتوں نے سجدہ بھی کروا کر پیار کا اظہار کیا جاتا ہے اور لفظ پیغمبرانہ پر کپڑے واپس نہیں تھے. اس بات پر کوئی غور کرنے والا ہے اس میں؟ معصوم سے خطا جس کے قریب سے ہو کر بھی نہیں گزر سکتی. لفظ پیغمبرانہ کی بنیاد پر لفظ پیغمبرانہ کیا چیز ہے؟ معصوم سے کپڑے واپس لے لیے جاتے ہیں، آپ چاہ زمین پہ جائیں. اور پھر غیرت کا حال یہ ہے کہ وہ معصوم جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، جس کے سر پر تاج خلافت رکھ کر اپنے دست قدرت سے جسے جنت میں بنایا تھا، 200 سال تک وہ معصوم پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، اس پہ کوئی جواب بھی نہیں دیا جاتا. اور تو ہے ہم پاپی اپنی باتوں کا جائزہ لیں، ہم مجرم اپنے دلوں کا جائزہ لیں. سوچو ہم سے بڑا جھوٹا کون ہوگا دنیا میں؟ ہم تو جھوٹ بولنے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے، عورتوں کے پاپ کی نظریں ڈالنے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے، حرام لقمہ کھانے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے. کتنے جرائم کر کے جنت کے دولہا بن کے بیٹھے کہ مولانا اتنا مایوس مت کرو ہمیں. ارے ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں؟